تاریخ کہتی ہے وہ ایک ملکہ تھی، افسانے کہتے ہیں وہ آدھی جن تھی، مگر حقیقت وقت کی ریت تلے کہیں دفن ہو گئی۔ ایک ایسی بادشاہت جہاں ہواؤں کی لگام ایک نبی کے ہاتھ میں تھی، جہاں جنات بھی حکم کی تعمیل میں سر جھکاتے تھے۔ میں وہ تخت لا سکتا ہوں طاقت اور علم کے درمیان ایک ایسی لکیر جسے پار کرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ یہ پانی نہیں، شیشے سے بنا ہوا ہموار فرش ہے۔ جب وہم ٹوٹتا ہے تو صرف سچ باقی رہ جاتا ہے۔ وقت کے پردوں کے پیچھے کچھ ایسی داستانیں آج بھی موجود ہیں جنہیں نہ تو تاریخ مٹا سکی اور نہ ہی عقل تسلیم کر سکی۔ یمن کی وہ ملکہ جس کی خوبصورتی کے قصے دور دور تک پھیلے تھے، مگر جس کے وجود کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آدھی انسان ہے اور آدھی جن۔ یہ شہر صبا ہے، خوشحالی کا گہوارہ، جہاں ایک عورت کی حکمرانی تھی جس کے پاس سب کچھ تھا سوائے حق کی پہچان کے، اور دوسری طرف ایک ایسی سلطنت جہاں پرندے خبر رساں تھے اور ہوائیں سفر کا ذریعہ، مگر آج لشکری صفوں میں ایک جگہ خالی تھی، ہدہد غائب تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ آپ نے پرندوں کی مجلس کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی مجلس میں حاضر نہیں ہوا۔ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا اگر میرے پاس کوئی مستند خبر نہ لایا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہدہد مجلس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی۔ میں شہر صبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ جنوبی ایشیائی عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور وہ سب کچھ رکھتی ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، اور وہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مخلوق نے ایک بڑی سلطنت کا پتہ دے دیا، ایک ایسی ملکہ کا پتہ جس کا تخت زمین کا سب سے عظیم تخت تھا، مگر اس کی روح شرک کی قید میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ فرمان لے جا اور ان پر ڈال دے، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ صبا کا باپ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے اہل یمن سے شادی سے انکار کر دیا اور جنات میں سے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ اس نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام تلقمہ تھا، جسے ہم ملکہ صبا یا ملکہ بلقیس کے نام سے جانتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر ملکہ صبا کے محل کی طرف گیا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے اور وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن جھکائے میرے پاس حاضر ہو۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ اے سرداروں، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی بھی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم سے مشورہ نہ کروں۔ سرداروں نے جواب دیا کہ ہم بڑے زور والے اور سخت لڑائی والے ہیں اور ملکہ اختیار آپ کا ہے، آپ کیا حکم دیتی ہیں؟
ملکہ سبا کہنے لگی کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، اس کی عزت والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتا ہے۔ جب ملکہ سبا کا ایلچی تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو؟ جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ واپس چلے جاؤ، ہم ضرور تم پر اس لشکر کے ساتھ آئیں گے جن کے مقابلے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی، اور ضرور ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکالیں گے۔ ملکہ بلقیس نے آخر کار اطاعت کا فیصلہ کیا اور آپ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت حاضر کرے؟ ایک طرف جن کی شیطانی طاقت، دوسری طرف انسان کے پاس موجود کتاب کا علم۔ کائنات کا وہ سب سے بڑا مقابلہ شروع ہونے والا تھا جہاں مادہ اور روح ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ایک عفریت جن نے کہا کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا دوں گا، لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس سے آصف بن برخیہ کہا جاتا ہے، جو آپ کے خالہ زاد بھائی اور اسم اعظم کے جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا، پلک کے جھپکنے سے بھی پہلے میلوں کا فاصلہ سمٹ گیا۔ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ یہ جنات پر انسان کی علمی برتری کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ جب وہ ملکہ سبا کا تخت لے آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تخت کی شکل بدل دو اور اس میں کچھ تبدیلیاں کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ اس کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس کو پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کی خبر مل چکی تھی اور وہ شرک چھوڑ چکی تھی۔ جب وہ محل کے صحن میں آئی تو فرش کو گہرا پانی سمجھ کر اپنے کپڑے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں، شیشے سے بنا ہوا ہموار فرش ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ گویا یہ وہی تخت ہے، اور ہم کو اس واقعے کی خبر ہو چکی اور ہم فرما بردار ہوئے۔ افواہیں تھیں کہ ملکہ بلقیس کے پاؤں جنات جیسے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس حکمت عملی نے اس سے پردہ اٹھا دیا۔ شیشے کا وہ شفاف فرش جس نے ملکہ بلقیس کے پاؤں سے پردہ نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے وہم کا پردہ ہٹا دیا۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ملکہ بلقیس نے جان لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت تخت و تاج میں نہیں بلکہ اس کے رب کے ساتھ تعلق میں ہے۔ وہ عادی جن نہیں تھی، وہ ایسی عقل مند انسان تھی جس نے سچ کو پانے کے لیے اپنی انا کو قربان کر دیا۔ یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور لوگوں تک بھی پہنچے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، یہ فارمولا اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہماری اس دعوت کا حصہ بنیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔